السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ آج میں آپ سے اپنی ریڈنگ کے حوالے سے ایک ہیبٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو اسٹرینج لگے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو بالکل ہی اچھی نہ لگے۔ بہرحال آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے یہ بتائے گی کہ مجھے اس ریڈنگ ہیبٹ کے حوالے سے مزید ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہیبٹ میری یہ ہے جی کہ جب بھی میں کوئی بک پڑھنے لگتا ہوں، گیٹنگ تھنگز ڈن جیسے ایک کتاب کا نام ہے، میں آج کل اس کو پڑھ رہا ہوں، اور بھی بہت ساری اوپر اس فائل میں بکس ہیں جو میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں مجھے کوئی کوٹیشن اچھی لگ جاتی ہے، کوئی ووکیبلری آئٹمز اچھے لگ جاتے ہیں، تو میں نے ایک فلاوری لینگویج نام کی ایک ورڈ میں، مائکروسافٹ ورڈ میں فائل بنائی، وہاں سے کوٹیشن کاپی کرتا ہوں، اس میں پھینک دیتا ہوں۔ کوئی ورڈ اچھے لگتے ہیں تو ان کو اٹھاتا ہوں تو اس میں پھینک دیتا ہوں، بعد میں ٹائم ملے تو اس کو پڑھتا بھی اور ریپیٹ بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو گڈ فریزز، گڈ ایڈیمز، گڈ کوٹیشنز، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ میں جو مجھے اپیل کرتی ہیں ان کو میں اکٹھا کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب پوری 500 پیجز کی یا 300 پیجز کی ایک کتاب میں نے پڑھی ہے، اس میں سے ہو سکتا ہے یا 8 یا 9 یا 10 چیزیں جو ہیں جو میری نظر میں اچھی ہیں ان کو میں نے اٹھا لیا ہو اور ان کو ایک ورڈ کی فائل میں نے رکھ دیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج کل ایک بک ہے گیٹنگ تھنگز ڈن، وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں جو مجھے ایک کوٹیشن اچھی لگی ہے وہ یہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اور وہ یہ کہ اٹ از ناٹ وٹ وی ہیو ان لائف بٹ ہو وی ہیو ان آور لائف دیٹ کاؤنٹس، ٹھیک ہے؟ یہ جے ایم لارنس نے کی کوٹیشن ہے، ان کا انٹلیکچوئل ہے، دانشور، تو میں ساتھ اردو میں بتا دیتا ہوں کہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے زندگی میں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا کچھ، ٹھیک ہے؟ بلکہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ ہماری زندگی میں کون کون سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کون ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ آپ کے جو کہتے ہیں نا کہ a man is known by the company he keeps، تو ہم نے جو صحبت اختیار کرنی ہوتی وہی ہمارا فیوچر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور بھی بڑی اچھی ایک اس سے ریلیونٹ ملتی جلتی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہینڈ شیک کرتے ہیں، تو آدھا آپ کا جو مستقبل ہے وہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور آدھا جس سے آپ ہاتھ میں لا رہے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو یہ اس کی بڑی اچھی ترجمانی کرتی ہے یہ والی کوٹیشن۔ تو اس حوالے سے پھر مجھے بڑی اچھی لگی کہ زندگی میں انسان کو اچھے دوست، اچھے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا ٹائم ضائع نہ کرے، جو آپ کے وقت کو بچائیں، جو آپ کو ایک اچھے راستے پر لے کر جائے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، ٹھیک ہے؟ سنگتیں ہی انسان کو بناتی ہیں اور سنگتیں ہی انسان کو برباد کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی میں نے ایکسپلینیشن دی ہے گیٹنگ تھنگز ڈن کی، ٹھیک ہے؟ یہ پیج نمبر جب میں پڑھتا ہوں تو پھر وہ جیسے میں نے ابھی چھوڑا ہے تو یہ 39 نمبر پیج پہ چھوڑا، تو میں ادھر نشانی کے طور پہ رکھ لیتا ہوں 39 نمبر پیج، نیکسٹ ڈے میں جب پڑھوں گا تو یہاں سے میں نے پڑھنا ہے، اس وجہ سے میں نے 39 لکھا ہے۔ ایسے ہی مجھے یہ ایکسپریشن اچھا لگا، اے نیو یونیورس آف آئیڈیاز، ٹھیک ہے؟ ایک آپ یہ کہہ دیں کہ خیالات کی ایک نئی کائنات، بلکہ میں ابھی ٹیڈ ٹاکس پہ ایک سن رہا تھا کسی اسپیکر کو، تو اس نے بڑا پیارا ایکسپریشن دیا، یہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، اس نے بڑا پیارا ایکسپریشن بولا، اوشن آف اپارچونیٹیز، ٹھیک ہے؟ مواقع کا ایک سمندر، تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا اور میں نے نوٹ کر لیا، یہ آپ کے سامنے،
ठीक है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो नोटेबल होती हैं। द प्लेथोरा of options and opportunities bring with it pressures of decision making and choices. ठीक है, प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन। अब ये मुझे इसमें जो चीज़ मुझे यूनिक लगी, अच्छी लगी, वो ये ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज, सेम साउंडिंग वर्ड्स। एक तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, प्लेथोरा जो अबंडेंस को कहते हैं, ठीक है, अब कसरत को कहते हैं। तो ये जो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज होते हैं, इनकी जो कसरत होती है, ये अपने साथ डिसीजन मेकिंग और चॉइसेस का प्रेशर लेके आते हैं। ठीक है, जब जितनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, इतना ही आपके जहन पे डिसीजन मेकिंग का बड़ा प्रेशर होगा और चॉइसेस का प्रेशर कि किसको चूज करें, किसको छोड़ें, किसको चूज करें, किसको लूज करें। ठीक है, जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन हो तो तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान होते हैं। नेक्स्ट वन है जी, द विंड्स एंड वेव्स आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द एबलेस्ट नेविगेटर्स। तो एडवर्ड गिबन ने लिखा है जी, उसने लिखा है जी, ये जो हवाएं होती हैं और ये जो लहरें होती हैं, ये हमेशा काबल तरीन मल्लाहों का ही साथ देती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उर्दू में एक शेर पढ़ा था, सुना था, पता नहीं कि मुस्कुराते हैं जो हवादिस पे, मंजिलें उसका साथ देती हैं, अहले हिम्मत के आशियानों को बिजलियां खुद पनाह देती हैं। तो ये उसी की एक इंग्लिश में आप ये समझें कि ट्रांसलेशन है या तशरीह है, एक्सप्रेशन, ये एक्सप्लेनेशन है। अब एक और चीज जो मैंने पढ़ी, लाइफ इज डिनाइड बाय लैक ऑफ अटेंशन, वेदर इट बी क्लीनिंग विंडोज और ट्राइंग टू राइट अ मास्टरपीस। तो जिंदगी जो है वो उन लोगों से मुंह फेर लेती है जो तवज्जो नहीं देते जिंदगी पर। ठीक है, मुंह फेर लेती है मतलब ये कि उनकी जिंदगी बड़ी फीकी होती है, उनको जिंदगी महरूम करती है। ठीक है, क्यों महरूम करती है? कि वो अपने काम पे तवज्जो नहीं देते। चाहे ये खिड़कियां साफ करने वाली बात हो, या ये है कि कोई एक बहुत बड़ा मास्टरपीस आप लिखने जा रहे हो, तो ऐसी कोई बात हो। अब एक और चीज, इन नादिया बुलेंगर ने लिखी है। ठीक है, बात बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो पसंद आई है, तो मैंने नोट कर ली। एनीथिंग दैट डज नॉट बिलोंग वेयर इट इज द वे इट इज एन ओपन लूप विच विल बी पुलिंग ऑन योर अटेंशन इफ इट्स नॉट अप्रोप्रिएटली मैनेज्ड। कोई भी चीज जो वो जहां ये है वहां से ये तलक नहीं रखती है, बेतरतीब पड़ी हुई है, मतलब ये कहने का, या जिस अंदाज से ये है, द वे इट इज का मतलब जिस अंदाज से ये एक ओपन लूप है। ठीक है, ये एक आप ये समझे कि एक लूप ऐसे स्प्रिंग सा होता है ना, स्प्रिंग टाइप होता है, तो अगर आगे से अगर वो खुला हो तो फिर वहां से चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, स्प्रिंग बंद हो तो वहां से चीजें निकल नहीं सकती। ठीक है, विच विल बी पुलिंग ऑन योर अटेंशन, तो जो बार बार आपकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचेंगे, इफ इट्स नॉट अप्रोप्रिएटली मैनेज, अगर इसको सही तरीके से मैनेज ना किया गया हो। ठीक है, आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि कीप द थिंग्स वेयर दे बिलोंग। बिलोंग, ठीक है, कि चीजों को अपनी जगह पर रखें। ठीक है,
تو زندگی میں اگر آپ یہ کہہ دیں آرڈر نہیں، جس کو ہم ترتیب کہتے ہیں، ترتیب نہیں، چیزیں سلیقے سے نہیں رکھی ہیں، تو زندگی تب بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں کپ کی جگہ بنا دی گئی وہیں پہ کپ رکھنا ہے، جہاں پلیٹ کی جگہ بنا دی گئی وہیں پہ پلیٹ رکھنی ہے. آپ کو دوسرے دن ڈھونڈنے میں آسانی، مشکل نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی. لیکن ایک دن ایک چیز کو ایک جگہ پہ رکھا، دوسرے دن دوسری جگہ پہ رکھا، تیسرے دن تیسری جگہ پہ ایک ہی چیز کو رکھا، تو ساری مطلب لائف جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میری اکثر گھر میں یہی مسئلہ بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، بیٹا کبھی ایسا کرتا ہے تو معاملہ ہو بھی جاتا ہے کہ یار کل تو یہ چیز ادھر پڑی ہوئی تھی، آج یہ کہیں اور پڑی ہوئی ہے، مجھے مل ہی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، معاملات جو ہے خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی. یو مسٹ یوز یور مائنڈ ٹو گیٹ تھنگز آف یور مائنڈ. تو ہمارے کہتا ہے کہ آپ کو لازماً اپنا ذہن استعمال کرنا چاہیے تاکہ چیزوں کو اپنے ذہن سے آپ اتار سکیں. کچھ چیزوں کو تو آپ اپنے سر پہ سوار کریں، لیکن ہر چیز کو اپنے سر پہ سوار کرنا جو ہے وہ اس کے لیے یہ اچھی بات نہیں. ان کو پھر آپ کو اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے اتارنا چاہیے. دنیا جان کے غم آپ نے نہیں پالنے. ٹھیک ہے، اپنی لائف سیدھی کر لیں، یہی غم آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی ٹھیک ہوگی تو یہ سمجھیں کہ if you are well there is nothing wrong with the world. اگر آپ ٹھیک ہوگے تو دنیا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، رول یور مائنڈ اور اٹ ول رول یو. ہورس نے لکھا ہے، ان کا انٹلیکچوئل ہے. یا تو آپ اپنے ذہن پر حکمرانی کریں. ٹھیک ہے، آپ کا ذہن جو ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، ورنہ یہی آپ کو خود، آپ کا ذہن آپ کو کنٹرول کرے گا. اگر آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو تو یہ آپ کو کنٹرول کرے گا. آپ اپنے ذہن کے کنٹرول میں آ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھیں، اس میں فضول سوچیں نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، فضول قسم کی باتیں نہ آنے دیں، فضولیات سے ذہن کو پاک کر دیں. ٹھیک ہے، ذہن کو ڈسٹ بن نہ بنائیں. ٹھیک ہے، ڈونٹ میک یور مائنڈ a dustbin. ٹھیک ہے، make your mind a shelf where you keep the expensive items. ٹھیک ہے، یہاں آپ مہنگی چیزیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اپنے ذہن کو ایک سیف بنائیں. ٹھیک ہے، میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں، سیف. سیف میں آپ باری مہنگی جویلری رکھتے ہیں نا، ذہن میں بھی اچھے اچھے قیمتی قسم کے زبردست قسم کے خیالات رکھیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو ایکسپلین کر دی. تو ایسا آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں رہے گا. اور زندگی میں پرائیورٹیز سیٹ کر لیں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں سوچنا. ساری دنیا کو آپ نے نہیں ٹھیک کرنا، آپ نے صرف اپنی لائف ٹھیک کرنی ہے. اگر آپ کی لائف ٹھیک ہوگی تو یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی خود بخود آپ کی وجہ سے ٹھیک ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آتا ہے کہ ویژن از ناٹ انف. ٹھیک ہے، یہ بڑی پیاری بات کی ہے اس نے کہ بعض لوگوں کے خیالات بڑے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، علم کافی ہوتا ہے، خیالات بہت اچھے ہوتے ہیں، بصیرت بہت اچھی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں زندگی کو. ٹھیک ہے، بصارت بڑی اچھی ہوتی ہے، نگاہ بڑی اچھی ہوتی ہے. یہی کافی نہیں ہے، اچھے خیالات کا ہونا کافی نہیں ہے. اٹ مسٹ بی کمبائنڈ ود وینچر. اس کے ساتھ ساتھ مہم جوئی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، it is not enough to stare up the steps, we must step up the stairs. تو سیڑھیوں پر چڑھنا ہی کافی نہیں. نہیں کہتا ہے کہ it is not enough to stare up the steps. سیڑھیوں کو غور سے یا گور گور کے دیکھنا ہی کافی نہیں.
غور سے دیکھنے کے مراد یہ کامیابی کی سیڑھیاں آپ کے سامنے، آپ ان کو کھڑے دیکھتے رہیں تو یہ کافی نہیں. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ وی مسٹ اسٹیپ اپ دا اسٹیئرز، ہمیں لازماً کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے کامیابی کی سیڑھیوں کو دیکھتے نہ رہے، وہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، اور خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں یا تماشا دیکھ رہے ہیں. تماشا دیکھنے کے لیے نہیں آیا آپ دنیا میں. ٹھیک ہے، اس کو علامہ اقبال کی زبان میں اگر میں کہہ دوں تو آپ فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو یہ اس سے ملتی جلتی ایک سوچ ہے جو ادھر انگلش میں اس نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، ویکلیو ہیول نے لکھا ہے جی. اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی، It is hard to fight an enemy who has outposts in your head. سیلی کیمپٹن نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، بڑی زبردست بات کی ہے، میں کہتا ہوں کمال بات کی. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق ہماری آپ یہ کہہ دیں کہ یہ بھی ہے کہ اگین میں یہ کہہ دوں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک ایسے دشمن سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. آؤٹ پوسٹ ہوتا ہے جس کی چوکیاں، ٹھیک ہے، چوکی ہوتی نا، فوجی چوکی پہ بیٹھے ہوتے حفاظت کے لیے. تو یہ کہتا ہے کہ ایک ایسے دشمن سے لڑنا بڑا مشکل ہے کہ جس کی چوکیاں آپ کے دماغ میں ہوں یا آپ کے سر میں ہوں. ٹھیک ہے، کہ بعض لوگوں کے دماغ میں جو ہے وہ فضول قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں یا ساری باتیں ہوتی ہیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہوتا، جن کا آپ کی ویلفیئر سے تعلق نہیں ہوتا. خام خواہ ایک خیالات کے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ محل ہم نے، یا وہ خیالات کی بڑے بڑے ریوڑ ہم نے پالے ہوتے ہیں دماغ کے اندر. تو بڑے بڑے ریوڑوں کو پالنے کی ضرورت نہیں، 2-4 خیالات ذہن میں رکھیں، انہیں کو فالو کریں. ٹھیک ہے، آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں طے کر لیں اور بس اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں. بلکہ اب تو ہاتھ دھونے کا ٹائم بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے ایک پرنسپل ہے بخاری صاحب، بڑی پیاری انہوں نے بات کی ہے. میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو فرمانے لگے کہ زندگی کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنا لیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ کسی ایک سیکنڈ کو بھی لوز نہ کریں، اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ آپ یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو چیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ بات آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اسمال لیکس ود ایڈڈ پریشر بیکم بگ ونس. اب چھت پہ ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی لیکس ہوتی ہیں، لیکیجز ہوتی ہیں، بارش ہوتی ہے تو پھر چھت ٹپ ٹپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر زور سے بارش ہو تو وہی لیکس جو ہے وہ مزید اس پہ پریشر پڑتا ہے تو بڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں لیکیج ہے زندگی میں، یا کوئی پرابلم ہے، یا مسائل ہیں، چھوٹے ہیں تھوڑے ہیں ابھی، تو ان کو ساتھ ساتھ سیٹل کرتے جائیں، حل کرتے جائیں. مسائل کو چھوڑے نہیں، مسائل چھوڑنے سے حل نہیں ہوتے، مسائل حل کرنے سے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو مسائل ابھی چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، بڑے، وہ بعد میں بڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں، ورنہ اس کو آپ یہ کہہ دیں یہ پینڈنگ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، لنگر آن کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹ اپنا کام ساتھ ساتھ کرتا ہے، روز کا روز کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی اس میں کام میں جو دراڑ نہیں پڑنے دیتا، وقفہ نہیں آنے دیتا، ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بالکل ہی اپنے کام کو جو وہ کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی بڑے دن پڑے ہوئے ہیں، پیپر آئیں گے، امتحان آئیں گے تو ٹھیک ہے کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے ایک بہت بڑے مسائل بن جاتے ہیں. پھر ان کے رنگ نیلے کالے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نہ نیند آتی ہے، نہ ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو بہتر نہیں کہ ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے چلے جائیں.
تو یہاں تک یہ جو چند ایک چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں. شاید میں آگے پڑھوں گا لیکن وہ یہ بات یہ ہے کہ آپ کی فیڈ بیک مجھے بتائے گی کہ میں اس سلسلے کو کنٹینیو کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.